محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں جمعۃ المبارک کی عقیدہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی قبول فرمائے، آمین۔ جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ یہاں محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قول ثابت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس جہاں فرمایا ہے کہ قول ثابت سے مراد بندے کا ایمان ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بندے کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مراد ہے۔ جس نے سچے دل سے باتیں دو ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان اسی کو ملتا ہے جو کلمہ شریف پڑھتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو بس قول صحابہ سے مراد چاہے ایمان لے لیں چاہے کلمہ طیبہ لے لیں، بات ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو سچے دل سے قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جہان میں ان کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیتا، سبحان اللہ، وہ بچ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی نسبت، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسی بات ان کے آگے اللہ پاک لے آتے ہیں کہ ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگلے جہان میں بھی اللہ رب العزت اسی طرح ایمان کو محفوظ رکھیں گے کہ بندہ عالم برزخ اور عالم آخرت کی منزلوں کو بھی قبول کر لے گا، ہے ہی اسی کے فضل سے۔ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا ہے یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ، یعنی بندہ جو قول ثابت ہے، جو پختہ قول ہے، اس کا ایمان، اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا، جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ وہ بالآخر، اگر وہ بد عقیدہ نہیں، وہ منافق نہیں، تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ یعنی وہاں بھی اللہ رب العزت اس کے اس قول کی وجہ سے اس کا حیا فرمائیں گے، اور اسے چاہے وہ کسی کی شفاعت سے جائے، چاہے وہ حضور کی شفاعت سے جائے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال لیں گے۔ تو اس جہان میں بھی دیکھیں انسان پر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن نزدیک ایسے فتنے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ صبح کئی فتنے آتے ہیں، شام کو کئی فتنے آتے ہیں، رات کو کئی فتنے آتے ہیں، اور ایسے کہ انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، کروں تو کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بندہ بعض کا یہ سمجھتا ہے یار مجھے ایسے خیال آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں، جس طرح حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا وہ گلی میں کہتے جا رہے ہیں نافق الحنظلہ، نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہمیں حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نا حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے فرمایا حنظلہ کیا بات ہے، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بس کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، میں تو حضور کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہے تو آپ نے فرمایا یا رسول، عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کتنے سچے لوگ تھے، اپنی غلطی کا اعتراف فوراً کر لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حنظلہ کیا بات؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فرشتے اتر رہے ہیں،
آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، دوزخ کی باتیں بیان فرماتے ہیں، نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، تو کہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب بچوں میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، کام کاروبار کے سے، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو میں تو اس چیز کو منافقت سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو منافقت سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیفیت اور گھر جائیں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اے حنظلہ یہ منافقت نہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میری کیفیت ہٹ رہی ہے، تو یہ اس احساس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا حنظلہ اگر ہر وقت تمہارے اوپر وہی کیفیت طاری رہے جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے، تو یہاں فرشتوں کو جو تمہارے اوپر اترے ان کو چلنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اس لیے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسے فتنے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کیا جاؤں، ایسے وسواس پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان جو ہے لعین، یہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ تیرے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر یہ حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ابھی اس کا وار ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ یہاں ڈگمگا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یثبت اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے، یہ وسوسے آ جاتے ہیں نا، انسان سوچتا ہے نماز میں ایسے وسوسے آئیں گے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، جب کوئی نہیں تھا تو کیا ہے، یہ انسان کے ذہن میں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ جب ایسی چیزیں ہیں تو سمجھا کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو فرمایا اس وقت کیا ہوتا ہے جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، ایسی دلیلیں دیتا ہے شیطان۔ یہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس دلیل بڑی ہوتی ہے، اور کہیں سیدھے سادھے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نسیکی کریے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امانت اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ ہو گیا بے بس، چلو میں اس کو بچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، آمنت باللہ یہ پڑھ لیا کرو، تو تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور شیطان بھی تم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعزاز بخشتے ہیں کلمے کا حیا فرماتے ہوئے، کلمے کی تقدس، حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں ہو جائیں اور ایک پلڑے میں صرف کلمہ توحید ہو، تو کلمہ توحید کا وزن زیادہ ہے، کلمہ توحید کا وزن زیادہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، جس کا بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے تو پھر رب کی دستگیری بھی آ جاتی ہے، پھر دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ہی اپنے ایمان کو نہیں بچانا چاہتے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں آتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی طرف تم آؤ گے تو پھر اللہ کی مدد بھی تمہاری طرف آئے۔ وہ کیا نا، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہوتا ہے، کہ بندے کا جب انجام اخیر ہو جاتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ کوئی بھی معاملہ تو یہ دعا ضرور کیا کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نا وضو کر رہے تھے تو شیطان آ گیا، اس نے کہا رازی مجھے رب کے ہونے کی دلیل بتاؤ۔ آپ نے دلیل بتائی، شیطان نے رد کر دی، اس نے کہا میں نہیں مانتا، حتیٰ کہ آپ نے 300 سے زیادہ دلیلیں دیں، 300 سے زیادہ۔ شیطان ہر دلیل کو رد کرتا رہتا، رد کرتا رہتا، رد کرتا رہتا، حتیٰ کہ آپ بے بس ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ لیکن جن کے دست اقدس پر آپ بیعت تھے
انہوں نے کہا فخر الدین یہ کہو کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانگتا ہوں، میں رب کو بغیر دلیل کے مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور غوث پاک نے کشف فرمایا اللہ تعالیٰ نا بندوں کو بندوں کے ذریعے بچا لیتے ہیں، ہیں جی، کسی کا ایمان اس طرح بچ جاتا ہے کہ اس بندے کو کسی اللہ اپنے خاص بندے کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کا ایمان بچ جاتا ہے جہاں ہو وہاں۔ جس طرح وہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک میں بھی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ ایک بندے نے جو 99 قتل کیے تو ایک پادری کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا میری کوئی بخشش کا سماں ہے؟ اسے کہیں تمہاری بخشش تو نہیں ہوگی۔ اس نے 100 پورے کر دیے، اسے بھی مار دیا۔ پھر اسے اللہ کی رحمت کا پھر ایک ذہن میں آیا، پھر ایک جگہ حاضر ہوا تو اللہ والے نے کہا کہ ہاں تو بخشا جا سکتا ہے اگر رب معاف کر دے تو۔ نیکی کی طرف وہ جب مائل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے۔ وہ طویل حدیث پاک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت اس طرح کریں کہ پھر محدثین نے اس کے لیے بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، درستہ نماز کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، اور اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے۔ کسی نیک اور صالح بندی کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب فتنے آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کسی اللہ والے کا قصہ روزانہ پڑھا کرو، اللہ والے کا قصہ روزانہ پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو محفوظ کر لیں۔ یہ شیطانی وسوسے بعض کا انسان پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں فوراً اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں کس کا امتی ہوں، قرآن پاک ہماری کہہ رہے تو پھر وہ وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بڑے بڑے محدثین، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ حضرت بشر حافی کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے ولی تھے حضرت بشر حافی۔ تو کسی نے کہا امام صاحب آپ اتنے بڑے محدث، اتنی بڑی آپ جو ہے وہ احادیث کے عالم ہیں، تو اس کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شریعت کو میں جانتا ہوں، شریعت والے کو وہ جانتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے کہیں وہ لوٹا نہ جائے، تو چونکہ اللہ کو وہ زیادہ جانتا ہے اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان اور اپنے کلمے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کا اس طرح حیا فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کی سلامتی دنیا میں بھی قائم رہتی ہے اور آخرت میں بھی قائم رہتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت بتائیں کہ میں بچ جاؤں، دنیا میں بھی کامیابی مل جائے آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ حضور نے فرمایا معاذ بن جبل مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ دیکھیں نا روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ روزانہ تجدید ایمان کی بہت اعلیٰ صورت ہے۔ 5 وقت بندہ نماز پڑھے تو بندہ اپنی اس چیز پر قائم رہتا ہے، لیکن اگر آپ بھول جائیں اس چیز کو، نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پاک، تو پھر ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب خود ہی اس چیز کو خزانے کو نہیں بچانا چاہتے۔ اگر اپنا دیکھیے یہ موبائل ہے، اگر آپ حفاظت کریں گے تو بچا رہے گا۔ 1 منٹ کے لیے آپ باہر سڑک پہ رکھیں، غافل ہو جائیں، وہ چیز آپ کے پاس موجود ڈاکو لے جائیں گے، لوٹنے والے لے جائیں گے، اس وقت لے جائیں گے جب آپ خود غافل ہوئے، اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، ورنہ دنیا دار یا دنیا کے جو ڈاکو ہیں وہ تمہارے ایمان کو لوٹ کر لے جائیں۔ یہی شیطان کا حال ہوتا ہے، بندے کو غافل دیکھتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، نہیں پڑھتے تو شیطان آ جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت، کلمے کی حفاظت نماز سے، دعا سے، صدقہ خیرات سے، قرآن پاک سے،
اچھی عادات کو اپنانے سے جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ خزانہ محفوظ رہتا ہے. وہ خزانہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے نا تو ایمان نکل کر اس کے سر پر آ جاتا ہے. ایمان برداشت نہیں کرتا کہ یہ کوئی برا کام کرے. جیسے ہی وہ برا کام کر لیتا ہے تو ایمان پھر واپس آ جاتا ہے. اگر پھر کرتا ہے پھر وہ باہر نکل جاتا ہے, آتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. تو حضرت حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ رومیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے, عیسائیوں کے ہاتھوں. تو عیسائی بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ, یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. میں نے یثبت اللہ, اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا یہ کیسا ہو سکتا ہے, میں تمہیں اپنا جسم دے سکتا ہوں, میں تمہیں اپنی جان دے سکتا ہوں, اپنا دین نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ میں اپنے نبی کو دے بیٹھا ہوں, سارا کچھ اپنے رسول کو دے بیٹھا ہوں. تو حضور اپنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دہتی آگ میں ایک تیل گرم کیا جائے اور اس میں پھینک دیا جائے. جب ان کو پھینکا جلنے لگا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ایمان, اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ اس وقت فرماتے ہیں جب بندے پر مشکل وقت آتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو بچاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے, ورنہ دنیا کے فتنے تو ہماری اس کفیت کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بچو کے اپنے قریب لے آتے ہیں, اپنے قریب لے آتے ہیں کہ تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے, وہ تمہیں بچانا بھی یہ اللہ کے ذمہ ہے. تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو عیسائی سمجھے پتہ نہیں یہ گھبرا گئے ہیں, ڈر گئے ہیں. تو پوچھا کہ آپ ڈر گئے؟ فرمایا ڈرا نہیں ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ یا اللہ ایک جان ہے جو میں تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں, اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے ہر چیز کے اوپر قربان کر دیتے. اللہ نے ان کو ثابت کرنی عطا فرمائی. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. آپ نے خط لکھا, آپ کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ پکڑ لیے گئے ہیں, قیدی بنا لیے گئے, تو آپ نے اس عیسائی کو لیٹر لکھا. آپ نے فرمایا یہ اس میرے دوست کو چھوڑ دو, ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ تمہارے ملک کو ہم سارے کے سارے ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے. اب اس پر اتنا روب داری ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جیسے اس جری سپہ سالار کو فوراً چھوڑ دیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان, چونکہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے, ڈٹ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے آزادی کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں. بہت پہلے میں نے یہ واقعہ تو میرے ذہن میں یہ آ گیا, تو میں نے اپنے ایمان کی حلاوت کے لیے میں نے کہا چلو آج جمعے میں اس کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ موضوع بھی یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایمان کی حفاظت کس طرح فرماتے ہیں. تو علامہ آلوسی شرح صدور میں فرماتے ہیں کہ 3 بھائی جو لشکر اسلامی کے, یہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور پاک تھا, تو رومیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ظاہر کافر کی یہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس سے ایمان خرید لیا جائے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو اپنا مال دے سکتے ہیں, جان دے سکتے ہیں, ہر چیز دے سکتے ہیں, پر ایمان نہیں دیتے. جو بندہ اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ بھی بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ تینوں بھائی جب سامنے لائے گئے تو درباری نے کہا, وزیر نے کہا, بادشاہ سلامت یہ تینوں سگے بھائی ہیں. تو بڑے خوبصورت, ایک 18 سال کا ہے, ایک 16 سال کا ہے, ایک 12 سال کا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو بھی قتل کر دیا جائے پہلے کو, اور اس نے یہ سزا کی کہ ایک ایک کر کے قتل کرنا ہے, ایک کو دونوں بھائیوں کے سامنے قتل کرنا ہے, پھر جو دوسرا ہے اس کو چھوٹے کے سامنے قتل کرنا ہے. ایسے کیا گیا. تو جب بڑے بھائی کو وہ قتل کرنے لگے, گرم تیل میں ڈالنے لگے, تو اس نے کہا بادشاہ میں اپنے دونوں بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کر لو. اس نے کہا بھائیو بات یہ ہے
ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، میرے آگ میں گرنے کی دیر ہے تو میں حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا۔ یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو فرمایا گھبرانا نہیں، تکلیف سے مصیبت سے گھبرانا نہیں۔ ہم تو آزمائشوں کے قابل ہیں، ہم تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا تو ایمان کمزور ہے۔ یہ مضبوط ایمان والے لوگ جو ایمان کی قدر و قیمت جانتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ گھبرانا نہیں، تم نے اگر تمہیں اس طرح آگ میں پھینکا جائے تو اپنے دین کا سودا نہیں کرنا، دین کا سودا نہیں کرنا۔ بس یہ کہا، ان کے سامنے آگ میں پھینکا گیا، وہ سینکڑوں میں جو ہے وہ سارا جسم ان کا پگھل گیا، وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے کو سب سے چھوٹے کے سامنے پھینکا گیا، اس نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو یہ نصیحت کی، اس نے کہا بھائی گھبرانا نہیں ہے، یہ چند لمحوں کی بات ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا بلال آپ کو اتنی سخت تکلیف دی جاتی تو کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں واپس پلٹ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان دے کے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ آزماتے ہیں کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی کھانے میں کمی کر کے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے ایمان کے مٹکے کو، برتن کو چیک کرتا تھا کہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا، کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بلال کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی بھی دے دی اور حضور کا مؤذن بھی بنا دیا۔ بس تھوڑا جھٹکا ہی ہوتا ہے بندے پر، تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے بندے پر، تکلیف آتی ہے۔ حضور سے ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا پھر تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا چیک تو ہونا ہے، پھر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر امتحان میں پاس بھی وہی کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی امتحان میں پاس کرواتے ہیں، بندہ اس قابل نہیں ہوتا۔ تو چھوٹا بھائی رہ گیا۔ اب جب چھوٹے بھائی کو پھینکا جانے لگا نا آگ میں، تو جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا بادشاہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے 11-12 سال کا، 10-11 سال کا، تو اس کو پھینک کے ہم نے کیا کرنا ہے، تو اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، اس کا میں ذہن سازی کروں گا اور اسے اپنے دین کی طرف لے آؤں تاکہ یہ بھی دین بدل لے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا اور اس نے اس بچے کو علیحدہ کمرہ دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا کہ رات کو اس کے کمرے میں جانا اور جا کر اس کے ایمان پر حملہ کرنا ہے۔ اب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کہ یہ کس کا بھائی ہے، ان دو مجاہدین کا بھائی ہے جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی نا تو اس نے دوڑ کے مصلی بچھایا اور نماز کی نیت کر لی، ساری رات رکوع میں، ساری رات قیام میں۔ جب دوسرے دن گئی تو ساری رات رکوع میں، تیسری میں ساری رات سجدے میں۔ جب چوتھی رات گئی نا تو یہ مصلی بچھا کے دوڑ کے مصلی کی طرف جانے لگے تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں تجھے ورگلانے، آج تجھے ورگلانے نہیں آئی، آج تجھے میں گمراہ کرنے نہیں آئی۔ وہ کون سی ذات ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی تجھے بچا لیتی ہے؟ جس کو میں ماننے والی ہوں وہ تو مجھے نہیں بچاتا، وہ تو مجھے برائی کی طرف بھیج رہا ہے۔ وہ کون سا پروردگار ہے جو اس طریقے میں بھی وہ تجھے بچا لیتا ہے؟ آج مجھے اس کے بارے میں بتا۔ تو اس نے کہا وہی وحدہ لا شریک ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب برائی میرے قریب آتی ہے تو یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھ دیتا ہے، میرے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اس نے کہا پھر بات یہ ہے کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے وہ بھی کلمہ مجھے پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں گے، جب اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی لاج رکھیں گے۔ جب یہ سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو اللہ کا بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہاں تو یہاں تو بندہ کچھ کر لیتا ہے لیکن قبر میں کسی کی جرت نہیں ہے،
حضور نے فرمایا 2 فرشتے آ جائیں گے، پوچھیں گے ماں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اگر ربی اللہ، جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ بلا جھجک کہیں گے یثبت اللہ، اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھے گا، اس طریقی میں نہیں گھبرائیں گے۔ فرمایا وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر حضور کا چہرہ انور سامنے آ جائے گا۔ فرمایا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس ہستی پاک کے بارے میں، تو وہ یہی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان چیزوں کو ثابت قدم رکھے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب آپ وصال ہوا نا تو خواب میں کسی نے دیکھا، اس نے کہا حضور کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میرے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تو 70-80 سال سے یہ کہہ رہا ہوں میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، دنیا میں یہ کہتا رہا ہوں، آج بات اس وقت بننی ہے تم میرے رب سے جا کر پوچھو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ باجی تیرا بندہ ہے؟ یعنی میرے کہنے سے کیا بننا ہے؟ میں تو دنیا میں یہ کہتا رہا ہوں وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ آج میری خواہش ہے تو میرے رب سے پوچھو یہ جو آیا ہے یہ تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب۔ تو یہ وہ درجے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح بعض ایسے نمازی ہوں گے وہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یار ٹھہر جو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نماز کی عادت ہوگی نا دنیا میں، تو فرشتے آ کے سوال پوچھیں گے، وہ کہیں یار ٹھہر جو میں ذرا نماز پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا بھی انہیں شرف عطا فرما دے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جو دنیا میں جب یہ معمولات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔